ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا جو رنگ ہے، اللہ سے بہترین و خوبصورت کوئی بھی رنگ نہیں دے سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والوں میں سے ہے جو برکت والا ہے۔ ہر انسان خواہ وہ کسی بھی عمر میں چلا جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ممتاز نظر آئے اور خوبصورت نظر آئے، اس لیے وہ اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ میں لگے رہتے ہیں۔ فی زمانہ تو خواتین سے زیادہ تو میں نے جج کیا ہے کہ مرد حضرات کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے جا کر وہ حمام پر بیٹھے رہتے ہیں، مختلف قسم کی کریمیں، مختلف قسم کے کلرز، تھریڈنگ، پلگنگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور 4 دن بعد جو ہے نا پھر چہرہ مورا اسی طرح ہوتا ہے جو 4 دن پہلے ہوتا تھا۔ اور ینگ جنریشن کو تو چھوڑیے، بوڑھے ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ بھی اس کوشش میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں تھوڑا سا خوبصورت کر دے، ہمارے منہ کی شیو ایسی کر دے، ہماری کٹنگ ایسی کر دے کہ جب ہم باہر نکلیں تو ہم خوبصورت لگیں۔ اچھے والے نوجوانوں کو میں نے دیکھا جن کے چہرے پر سنتیں تھی، سنت رسول تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، داڑیاں تھی، انہوں نے شاید سوچا کہ ہم منڈوا کر کٹوا کر خوبصورت لگیں گے۔ آج پہلے تھوڑی کٹوائی، پھر کرتے 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 آج چٹ پٹا منہ ہے، کیا منہ، کیا سر، کیا بھویں، سب ایک طرح ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خوبصورت نظر آتے، واللہ وہ پہلے سے زیادہ بدصورت و بدنما لگ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس کے چہرے پر کبھی خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ آمد برسر مطلب، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا انسان اپنے سر کے بال لگوا سکتا ہے؟ تو سر کے بال لگوانے کے مختلف طریقے ہیں۔ جدید ذرائع سے، مشینوں کے ذریعے سے بال لگائے جا سکتے ہیں، سر کے لگائے جا سکتے ہیں، یا بھوؤں کے لگائے جا سکتے ہیں، مونچھیں لگائی جا سکتے ہیں، داڑھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، کو پنچ گرافٹنگ بولتے ہیں اور ایک کو سنگل فولیکلز گرافٹنگ بولا جاتا ہے۔ جو پنچ گرافٹنگ ہے اس کے اندر صرف سر کے بال لگائے جاتے ہیں۔ وہ سر کے پچھلے حصے سے یہاں سے ایک 15 سینٹی میٹر لمبی اور 2.5 چوڑی ایک پٹی بالوں کی جڑوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور پھر سر کا جو حصہ اوپر خالی ہوتا ہے، چونکہ ہر انسان گڈ لکنگ کے لیے سب کچھ کرتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، شاید کہ میرے سر پر یہاں آگے بال نہیں تو میں بدصورت لگوں گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ کے سر پر بال اللہ نے رکھنے تھے رہے، جب اتر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر پر بال لگیں، یہ ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے جو ہے نا یہ پنچ گرافٹنگ ہے، یہ اوپر جو بال ہیں ان کے اتر گئے ہوئے تھے، یہ بات کے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو پنچ گرافٹنگ ہے اس میں یہاں سے ایک پٹی اتاری جاتی ہے، بال جڑوں سمیت نکالے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہے سر میں جدھر بھی جگہ ہو وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ ایک ایک بال لگایا جاتا ہے۔ ایک آدھا ہفتے کے بعد وہ بال سارے گر جاتے ہیں، اور اس طرح جس طرح ایک پودے کو ایک جگہ سے اٹھائیں اور دوسری جگہ اس کو جو ہے وہ آپ زمین میں لگائیں تو مرجھا کر گر جاتا ہے، لیکن اس کی جڑیں مضبوط رہتی ہیں چونکہ ان کو نمی ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح 3 سے 6 مہینوں کے اندر اندر یہ بال مکمل سر پہ آ جاتے ہیں، پھر یہ کاٹے بھی جاتے ہیں اور مکمل دوسرے بالوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پنچ گرافٹنگ ہے۔ اور سنگل فولیکلز گرافٹنگ جو ہے اس کے اندر مونچھوں کے بال بھی لگائے جاتے ہیں، داڑھی کے لگائے جاتے ہیں، بھویں وغیرہ جو ہیں ان کے بال بھی لگائے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں۔
علماء کرام میں سے جو کہتے ہیں درست نہیں، وہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کوٹ کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، نبی کریم نے منع کیا خون کی قیمت، کتے کی خرید و فروخت کے بعد اس کی قیمت، بدکارہ عورت کی کمائی، سود، اور اسی طرح الواشمہ گودنے والی اور گدوانے والی۔ اب یہ گودنا اور گدوانا کیا ہے، اس پر آ کر علماء کرام نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے وہ اس پر آتے ہیں کہ بال نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا گروہ ہے علماء کرام کو، وہ کہتے ہیں کہ لگا سکتا ہے، چونکہ ایک جدید طریقہ ہے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا وہ یہ ہے کہ کسی کے بال لے کر اپنے سر پر لگانا، جسے وگ کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران مدینہ طیبہ اور مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ آپ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگ یہ بال نقلی استعمال کرتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم نے سے منع کیا اور لعنت فرمائی۔ وہ وگ تھی۔ وگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی عورت کے بال لے کر جو ہے اپنے بالوں میں گود لینا، یا کوئی اس طرح کے وگے وغیرہ لے کر نقلی بال اپنے بالوں میں لگا کر جو ہے اس کے اپنے وہ بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، یا مرد جو اس طرح کرتے ہیں، تو یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ نبی کریم نے اس سے منع فرمایا، بالفاظ دیگر فرمایا، اس پر لعنت ہے جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرے۔ ہاں، جو اپنے بالوں میں سے اپنے سر سے ہی اتار کر اپنے سر پر لگائے جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے گزارا کہ پنچ گرافٹنگ، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ علماء کرام کا دوسروں کا جو ہے وہ موقف ہے۔ وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو وہاں جسم کے دوسرے حصے سے اتار کر گوشت لگایا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے، تو اسی طرح اگر اپنے جسم سے بال اتار کر سر میں لگا دیے جائیں تو یہ منع نہیں۔ تو دونوں دلیلوں کو سامنے رکھیں، جو علماء کرام منع کرتے ہیں ان کی مد نظر جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ کسی اور سے بال لے کر اپنے سر پر لگانا یا وگ لگانا یہ درست نہیں، اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درست ہیں ان کے نزدیک یہی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، اگر اس کو جو ہے دوبارہ صحیح کرنے کے لیے گوشت لگایا جا سکتا ہے تو بال بھی لگوائے جا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھائی احساس کمتری کا شکار ہو، اگر اس کے سر کے بال گر گئے ہوں تو اپنے ہی سر سے یہ طریقہ علاج کروانا چاہتا ہو، تھوڑا مہنگا ہے تو یہ تقریباً انشاءاللہ درست ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو ہمارا رنگ بنا دیا، جو ہمارا چہرہ بنا دیا، جو ہماری شکل و صورت بنا دی، اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی حمام والا بنا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ حسن، یہ سب کچھ جو ہے ایک وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری جو اپنی ساری زندگی ہے اپنی اطاعت اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔